بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا اکرام کرنا۔ حضرت یزید بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حسین بن صبرہ اور حضرت عمرو بن مسلم تینوں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو حضرت حسین نے ان کی خدمت میں عرض کیا، اے حضرت زید، آپ نے بہت زیادہ خیر کی باتیں دیکھی ہیں، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کی حدیث کو سنا ہے، ان کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ اے حضرت زید، آپ نے بہت زیادہ خیر کی باتیں دیکھی ہیں، اے حضرت زید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث ہمیں بھی سنا دیں۔ حضرت زید نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور بڑا عرصہ گزر گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں میں نے یاد کی تھیں اور سمجھی تھیں، ان میں سے کچھ مجھے بھول گئی ہیں، لہذا جو حدیثیں میں تمہیں سناؤں وہ تو تم سن لو، اور جو میں تمہیں نہ سنا سکوں اس پر تم مجھے مجبور نہ کرو۔ پھر انہوں نے فرمایا، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی چشمے کے پاس ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر وعظ و نصیحت فرمائی، پھر فرمایا، اما بعد، اے لوگوں غور سے سنو، میں ایک بشر ہی ہوں، ان قریب میرے رب کا قاصد یعنی ملک الموت مجھے بلانے آئے گا، جس پر میں چلا جاؤں گا۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، لہذا اللہ کی کتاب کو لو اور اسے مضبوطی سے پکڑے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں خوب ترغیب دی، پھر فرمایا، دوسری چیز میرے گھر والے ہیں، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت حسین نے پوچھا، اے حضرت زید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کون ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل گھر والے وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ صدقہ لینا حرام ہے۔ حضرت حسین نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ حضرت زید نے فرمایا، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں۔ حضرت حسین نے پوچھا، کیا ان سب کو زکوٰۃ صدقہ لینا حرام ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال رکھو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ کے پہلو میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سامنے سے آئے، ان کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے کی جگہ بنا دی، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، فضیلت والوں کی فضیلت کو فضیلت والے ہی جانتے ہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو بہت ہی زیادہ پست کر لیا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک سخت بیماری پیش آ گئی ہے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز اونچی نہیں کر پا رہے ہیں، میرے دل کو اس بیماری سے سخت پریشانی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے، اور جب کام پورا ہو گیا تو وہ واپس چلے گئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کہ آپ کو ابھی کوئی بیماری پیش آ گئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنی آواز بہت پست کر لی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب حضرت عباس آیا کریں تو میں اپنی آواز پست کر لیا کروں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم میرے سامنے اپنی آواز پست کر لیا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے بیٹھنے کی ایک خاص جگہ تھی، وہاں سے وہ صرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اس اکرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ ایک دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ سامنے سے آئے، انہیں دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے چچا سامنے سے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ عباس سامنے سے آ رہے ہیں، انہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، لیکن ان کی اولاد ان کے بعد کالے کپڑے پہنے گی، اور ان کی اولاد میں سے 12 آدمی بادشاہ بنیں گے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ پہنچ گئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کچھ فرمایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان کو خیر کی ہی بات کہی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ ہمیشہ خیر کی ہی باتیں فرمایا کرتے ہیں، لیکن ذرا مجھے بتا دیں کہ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا تھا میرے چچا عباس آ رہے ہیں، انہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، اور ان کی اولاد ان کے بعد سیاہ کپڑے پہنے گی، اور ان میں سے 12 آدمی بادشاہ بنیں گے۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دادا چونکہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف، اور حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی باتیں لکھا کرتے تھے۔ جب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے اور وہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیٹھ جاتے۔ حضرت مطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ غصے میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات پیش آئی؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم بنو ہاشم کا اور قریش کا کیا بنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں ان کی طرف سے کیا بات پیش آئی ہے؟ حضرت عباس نے کہا، جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بڑی بشاشت سے کھل کر ملتے ہیں، اور ہم سے ملتے وقت ان کی حالت نہیں ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان کی رگ پھول گئی۔ جب آپ کا غصہ کم ہوا تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کسی آدمی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ تم بنی ہاشم سے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھے عباس کے بارے میں تکلیف دیتے ہیں؟ آدمی کا چچا اس کے باپ کے مانند ہوتا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قریشی لوگ آپس میں ہسمکھ اور اچھے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، اور ہم سے ایسے اجنبی چہروں کے ساتھ ملتے ہیں جیسے کہ ہم ان کو جانتے نہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بہت زیادہ غصہ آ گیا، اور آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آدمی کے دل میں ایمان اسی وقت داخل ہوگا جب وہ تم بنو ہاشم سے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے محبت کرے گا۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ مسجد میں گئے تو انہیں لوگوں کے چہروں میں ناگواری نظر آئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھر واپس آ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، نامعلوم مجھ سے کیا قصور ہو گیا ہے، جب بھی میں مسجد میں جاتا ہوں مجھے لوگوں کے چہروں میں ناگواری نظر آتی ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، جب تک تم عباس سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکو گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ ان کی سب سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے ابو الفضل، اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیں۔ حضرت عباس نے کہا، اگر تو ایسا ہوتا، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت باتیں کہہ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا اور آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو مرتبہ ہے اگر اس کا خیال نہ ہوتا تو میں بھی آپ کی کچھ باتوں کا ویسا ہی جواب دیتا۔ پھر یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا راستہ لیا اور حضرت عباس نے اپنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلتے چلتے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور انہیں جا کر ساری بات بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں چل پڑے اور دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میری سب سے پہلی ملاقات آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو الفضل، اپنے مال کی زکوٰۃ دیں۔ اس پر انہوں نے مجھے ایسا اور ویسا کہا اور خوب ڈانٹا اور مجھے سخت باتیں کہیں۔
میں نے ان سے کہا اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا اور حضور کے ہاں جو آپ کا مرتبہ ہے اس کا خیال نہ ہوتا تو میں بھی آپ کی کچھ باتوں کا ویسا ہی جواب دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کا اکرام کیا ہے، اللہ تمہارا اکرام فرمائے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آدمی کا چچا باپ کے مانند ہوتا ہے؟ عباس سے زکوٰۃ کے بارے میں بات نہ کرو کیونکہ ہم ان سے 2 سال کی زکوٰۃ پہلے ہی لے چکے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے والد عبد المطلب کا تذکرہ کیا اور ان کے والد کی بے عزتی کی۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو تھپڑ مار دیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور کچھ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم جیسے حضرت عباس نے اسے تھپڑ مارا ہے ایسے ہی ہم حضرت عباس کو ضرور تھپڑ ماریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے کا پتہ چلا تو آپ نے لوگوں میں بیان فرمایا اور لوگوں سے پوچھا بتاؤ اللہ کے ہاں لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو عباس مجھ سے ہیں اور میں عباس میں سے ہوں، ہم دونوں کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے۔ ہمارے خاندان کے جو لوگ مر چکے ہیں انہیں برا بھلا مت کہو، اس سے ہمارے خاندان کے زندہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ابن عساکر نے ایسی ہی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، اس میں یہ مضمون بھی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے غصے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کریں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ سے استغفار فرمایا۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے اپنے زمانے خلافت میں یہ دستور تھا کہ جب یہ حضرات سواری پر سوار ہو کر کہیں جا رہے ہوتے اور راستے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو جاتی تو یہ حضرات ان کے اکرام میں سواری سے نیچے اتر جاتے اور سواری کی لگام پکڑ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیدل چلتے رہتے اور انہیں ان کے گھر یا ان کی بیٹھک تک پہنچا کر پھر ان سے جدا ہوتے۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو بہت سے نئے قانون بنائے ان میں سے ایک قانون یہ بھی تھا کہ ایک آدمی نے ایک جھگڑے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حقارت آمیز معاملہ کیا، اس پر حضرت عثمان نے اس کی پٹائی کی۔ کسی نے اس پر اعتراض کیا تو اس سے فرمایا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چچا کی تعظیم فرمائیں اور میں ان کی تحقیر کی اجازت دے دوں؟ اس آدمی کی اس گستاخی کو جو اچھا سمجھ رہا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس نئے قانون کو تمام صحابہ نے بہت پسند کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی گستاخ کی پٹائی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام آپ کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے سے آئے اور انہوں نے آ کر سلام کیا اور کھڑے ہو کر اپنے بیٹھنے کی جگہ دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے چہروں کو دیکھنے لگے کہ ان میں سے کون حضرت علی کو جگہ دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی جگہ سے ذرا ہٹ کر کہا اے ابو الحسن یہاں آ جاؤ۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے آ گئے اور اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان بیٹھ گئے۔ ہمیں ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں خوشی کے آثار نظر آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا فضیلت والے کے مقام کو فضیلت والا ہی جانتا ہے۔ حضرت رباح بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوفہ کے محلہ رحبہ میں ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئی اور انہوں نے کہا السلام علیک یا مولانا، اے ہمارے آقا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ تو عرب ہو، میں تمہارا آقا کیسے بن سکتا ہوں؟ اجمی لوگ غلام ہوا کرتے ہیں، عرب نہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے غدیر خم کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں جس کا آقا اور دوست ہوں یہ علی بھی اس کا آقا اور دوست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا تھے، لہذا آپ بھی ہمارے آقا ہوئے۔ حضرت رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ لوگ چلے گئے تو میں ان کے پیچھے گیا اور میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ انصار کے کچھ لوگ ہیں جن میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بنایا
जब हम सफ़र से वापस आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने अपने अमीर को कैसा पाया? तो मैंने या किसी और ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कोई शिकायत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी। मेरी आदत अक्सर ज़मीन की तरफ देखने की थी। मैंने सर उठाया तो देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर गुस्से की वजह से सुर्ख हो चुका है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं जिसका दोस्त हूँ अली भी उसके दोस्त हैं। मैंने अर्ज़ किया, आइंदा मैं आपको कभी भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। हज़रत आमिर बिन शास रज़ी अल्लाह अन्हु सुलह हुदैबिया में शरीक हुए थे। वो फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को घुड़सवारों की एक जमात में यमन भेजा। मैं भी उनके साथ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सफ़र में मुझसे कुछ एराज़ बरता जिससे मुझे दिल ही दिल में उन पर गुस्सा आ गया। जब मैं मदीना मुनव्वरा वापस आया तो मदीना की मुख्तलिफ मजलिसों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शिकायत की और जो मिलता उससे उनकी शिकायत कर देता। एक दिन मैं सामने से आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। जब आपने मुझे देखा कि मैं आपकी आंखों की तरफ देख रहा हूँ तो आप मुझे देखते रहे, यहाँ तक कि मैं आपके पास आकर बैठ गया। फिर आपने फरमाया, ऐ अम्र, गौर से सुनो, अल्लाह की कसम तुमने मुझे अज़ियत पहुँचाई है। मैंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं इस बात से अल्लाह और इस्लाम की पनाह चाहता हूँ कि मैं अल्लाह के रसूल को अज़ियत पहुँचाऊँ। आपने फरमाया, जिसने अली को अज़ियत पहुँचाई उसने मुझे अज़ियत पहुँचाई। हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, मेरे साथ दो आदमी और थे। हम सब ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नाज़ेबा बात कह दी। इतने में सामने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपके चेहरे अनवर पर साफ गुस्सा नजर आ रहा था। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से से अल्लाह की पनाह चाहने लग गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों को क्या हुआ कि मुझे तकलीफ़ पहुँचाते हो? जिसने अली को तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक आदमी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मौजूदगी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बुराई का तज़किरा किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इस कब्र वाले को जानते हो? ये हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं और वो अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं। हमेशा हज़रत अली का तज़किरा खैर के साथ किया करो, क्योंकि अगर तुम उनको तकलीफ़ पहुँचाओगे तो इस ज़ात अक़दस को कब्र में तकलीफ़ पहुँचाओगे। हज़रत अबू बकर बिन खालिद बिन उर्फ़ता रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं हज़रत साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये खबर मिली है कि आप लोगों को कूफा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा भला कहने पर मजबूर किया जाता है, तो क्या आपने उनको कभी बुरा भला कहा है? हज़रत साद ने फरमाया, अल्लाह की पनाह, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में साद की जान है, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान के बारे में कुछ ऐसे फ़ज़ाइल सुने हैं कि अगर मेरे सर की मांग पर आरा भी रख दिया जाए तो भी मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा भला नहीं कहूँगा। हज़रत आमिर बिन साद बिन अबी वक़्क़ास रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मुझे मेरे वालिद हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक किस्सा सुनाया कि हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने मुझे हुक्म दिया और यूँ कहा, आप अबू तुराब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा भला क्यों नहीं कहते? मैंने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में 3 ऐसी बातें इरशाद फरमाई हैं कि अगर मुझे उनमें से एक बात भी मिल जाती तो मुझे सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा महबूब होती, और वो 3 बातें मुझे जब तक याद हैं मैं उनको बुरा भला नहीं कह सकता। एक ग़ज़वे में यानी ग़ज़वे तबूक में जाते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीना में अपनी जगह पीछे छोड़ना चाहा तो हज़रत अली ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझे औरतों और बच्चों के साथ पीछे छोड़ कर जा रहे हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम मेरे लिए ऐसे हो जाओ जैसे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए थे? हाँ, इतनी बात है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। और ग़ज़वे खैबर में मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आज मैं झंडा उस आदमी को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ये फ़ज़ीलत सुनकर मुझे बहुत शौक़ हुआ कि ये झंडा मुझे मिल जाए, और इस शौक़ में मैं बार बार अपना सर उठाता कि शायद अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बुलाकर झंडा दे दें। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को बुलाकर मेरे पास लाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो उनकी आंखें दुख रही थी। आपने उनकी आंखों पर लुआब मुबारक लगाया
اور پھر جھنڈا انہیں دے دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ترجمہ، تو آپ فرما دیجئے کہ آؤ ہم اور تم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور خود اپنے تنوں کو، پھر ہم سب مل کر خوب دل سے دعا کریں اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھیجیں ان پر جو اس بحث میں ناحق پر ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ حضرت ابو نجیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حج کو آئے تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے ابو اسحاق، غزوات کی مشغولی کی وجہ سے کئی سالوں سے ہم لوگ حج نہ کر سکے، جس کی وجہ سے ہم حج کی بہت سی سنتیں بھولتے جا رہے ہیں، لہذا آپ طواف کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ طواف کریں گے۔ طواف کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے ساتھ دار الندوہ لے گئے اور انہیں اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ شروع کر دیا اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نامناسب کلمات کہنے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے مجھے اپنے گھر میں لا کر اپنے تخت پر بٹھایا، پھر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگ گئے ہیں۔ اللہ کی قسم، حضرت علی میں 3 باتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جائے تو یہ مجھے ساری دنیا کے مل جانے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے لیے تھے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ فرما دیتے تو یہ مجھے ساری دنیا کے مل جانے سے بھی زیادہ محبوب ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، میں آج جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائیں گے اور وہ میدان سے بھاگنے والا آدمی نہیں ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں یہ کلمات فرما دیتے تو یہ مجھے ساری دنیا کے مل جانے سے زیادہ محبوب ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوتا اور میری شادی ان کی بیٹی سے ہوتی اور حضرت علی کی طرح میرے ان سے بیٹے ہوتے تو یہ مجھے ساری دنیا کے مل جانے سے زیادہ محبوب ہوتا۔ میں آج کے بعد کبھی تمہارے گھر نہیں آؤں گا۔ یہ فرما کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر جھاڑی اور باہر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو عبداللہ جدلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تم سب کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی پناہ، سبحان اللہ، یا اس جیسا اور کلمہ میں نے کہا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ حضرت ابو عبداللہ جدلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم سب کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہیں کہا جاتا؟ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے برا بھلا کہا جا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، کیا حضرت علی کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو برا بھلا نہیں کہا جاتا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے۔ حضرت ابو صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا وہی میرا خاندان ہے، جو حضور کا دین تھا وہی میرا دین ہے، لہذا جو میری بے عزتی کر رہا ہے وہ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کر رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر تھے کہ اتنے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما آئے، یہ بھی کم عمر بچے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ میرے نانے ابا کے منبر سے نیچے اتر آئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تمہارے نانے ابا کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی گود میں بٹھا لیا اور رو پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، یہ بچہ میرے کہنے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم مجھے آپ پر کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے منبر پر چڑھ کر کہا،
آپ میرے نانے ابا کے ممبر سے نیچے اتر آئیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بات ہمارے مشورے کے بغیر ہوئی ہے۔ حضرت ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر پر بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ میرے نانے ابا کے ممبر سے نیچے اتر آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک یہ تمہارے نانے ابا کا ممبر ہے، میرے باپ کا نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے کا تمہیں کس نے کہا ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا اسے کسی نے نہیں کہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا او دھوکہ باز، میں تیری خوب پٹائی کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بھتیجے کو کچھ نہ کہنا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ اس کے نانے ابا کا ممبر ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ممبر پر چڑھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا میرے نانے ابا کے ممبر سے آپ نیچے اتر آئیں اور اپنے والد کے ممبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر نے کہا میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، پھر وہ ممبر سے اتر کر مجھے اپنے گھر لے گئے اور مجھ سے فرمایا اے میرے بیٹے تمہیں یہ کس نے سکھایا تھا؟ میں نے کہا کسی نے نہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر تم ہمارے پاس آیا جایا کرو تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ میں ایک دن ان کے یہاں گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے تنہائی میں بات کر رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما دروازے پر کھڑے ہیں، انہیں بھی اجازت نہیں ملی ہے۔ یہ دیکھ کر میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا اے میرے بیٹے تم ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا ایک دن میں آیا تھا، آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے تنہائی میں بات کر رہے تھے اور آپ کے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بھی اجازت نہیں ملی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ واپس چلے گئے، اس لیے میں بھی واپس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، تم عبداللہ بن عمر سے زیادہ اجازت ملنے کے حقدار ہو، کیونکہ ہمارے سروں پر جو یہ تاج شرافت آج نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے گھرانے کی برکت سے دیا ہے۔ اور پھر میرے سر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شفقتاً ہاتھ رکھا۔ حضرت عقبہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن بعد میں عصر کی نماز پڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد سے باہر نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے ساتھ چل رہے تھے۔ کتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے پاس سے گزر ہوا، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور یہ شعر پڑھنے لگے بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٍّ، اس بچے پر میرا باپ قربان ہو، اس کی شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہے، حضرت علی سے نہیں ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر ہنس رہے تھے۔ حضرت عمیر بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ اپنے پیٹ کی اس جگہ سے کپڑا ہٹا دیں جس جگہ کا بوسہ لیتے ہوئے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کے پیٹ کا بوسہ لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی ناف کا بوسہ لیا۔ حضرت مقبوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کتنے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما وہاں سے گزرے، انہوں نے سلام کیا، لوگوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن انہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے گزرنے اور سلام کرنے کا پتہ نہیں چلا۔ کسی نے ان سے کہا یہ سلام حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ وہ فوراً ان کے پیچھے گئے اور ان سے کہا اے میرے سردار وعلیک السلام۔ کسی نے ان سے پوچھا آپ انہیں اے میرے سردار کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ سردار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مرض الوفات میں مروان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا جب سے ہم آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اس وقت سے آج تک مجھے آپ کی کسی بات پر غصہ نہیں آیا، بس اس بات پر غصہ آیا ہے کہ آپ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمٹ کر بیٹھ گئے اور فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہم لوگ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے رونے کی آواز سنی، وہ دونوں اپنی والدہ کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چل کر ان کے پاس پہنچے اور فرمایا میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا
پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے مشکیزے کی طرف ہاتھ بڑھا کر پانی دیکھا، لیکن اس میں پانی نہیں تھا۔ اس دن پانی بہت کم تھا، لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پانی مل رہا تھا، لوگ بھی پانی تلاش کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے پاس پانی ہے؟ اس اعلان پر ہر آدمی نے اپنے پیچھے اپنے مشکیزے کو ہاتھ لگا کر دیکھا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں، لیکن کسی کو بھی پانی کا ایک قطرہ نہ ملا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، ایک بچہ مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچہ دے دیا۔ بچہ دیتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بازوؤں کی سفیدی مجھے نظر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو لے کر اپنے سینے سے لگایا۔ وہ بچہ رو رہا تھا، چپ نہیں کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نکالی تو وہ بچہ اسے چوسنے لگ گیا اور چوستے چوستے چپ ہو گیا، اور مجھے اس کے رونے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے رونا چھوڑ دیا تھا۔ دوسرا بچہ ویسے ہی رو رہا تھا، چپ نہیں کر رہا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوسرا بھی مجھے دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دوسرا بچہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر اس کے ساتھ بھی ویسے ہی کیا، وہ بھی چپ ہو گیا اور مجھے کسی کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو۔ چنانچہ عورتوں کی وجہ سے ہم ادھر ادھر چلے گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے ساتھ ہمارا اختلاط نہ ہو۔ ہم لوگ وہاں سے چل دیے اور راستے کے درمیانی حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ جا ملے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ یہ مشفقانہ رویہ دیکھا تو میں ان دونوں سے کیوں نہ محبت کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔